غم حسین بلائے گا خود ہی لوگوں کو، غم حسین بلائے گا خود ہی لوگوں کو، ہمارا کام ہے فرش عزا بچھا دینا۔ پھر یوں ہوا کہ آنکھوں سے لینا پڑی مدد، پھر یوں ہوا کہ آنکھوں سے لینا پڑی مدد، لفظوں میں آ سکی نہ محبت حسین کی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ پروگرام پیغام کربلا جو پہلی محرم سے 12 محرم تک جس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج پہلی محرم کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آپ تمام کی خدمت میں۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ، جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، جن سے آج ہم کربلا کے عنوان پر یہاں پر گفتگو کریں گے محرم کے آغاز کے سلسلے سے، اور محرم کی کیا اہمیت ہے اور سیرت نبی کے حوالے سے بھی یہاں پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے دوسرے مہمان علی جناب عمران علی صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو یہاں سے نوحے پیش فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی جناب کی خدمت میں چلیں گے، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں، جیسے کہ پہلی محرم سے 12 محرم تک اس کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم لوگ پہلی نشست میں بات کریں گے، اور اس پہلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ کربلا اور عزاداروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کس طرح سے ہم فرش عزا پہ جائیں اور کیا اس کی اہمیت ہے، اور کتنا مرتبہ ہے اس فرش عزا کا اور اس محرم کا، اس کو ہم سب کو سمجھنا ہوگا۔ تو ہم اپنے آغاز کے طور پر سب سے پہلے تو ہم علی جناب عمران علی صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ ایک نوحہ پیش فرمائیں۔ اصغر کے بعد چین نہ آیا رباب کو، دیکھا تمام عمر تڑپتا رباب کو، میں دودھ بھی پلا نہ سکی اپنے لال کو، تا زندگی رہا یہی صدمہ رباب کو، کیا میرا لال آ گیا پوچھا رباب نے، زینب نے جب کبھی بھی پکارا رباب کو، کھا کر گلے پتیر سرے داشت کربلا، اصغر نے کر دیا ہے اکیلا رباب کو، سرور کے بعد خیمے جلائیں گے جب لئی، تڑ پائے گا جلا ہوا جھولا رباب کو، داغ جدائی دے گئی زندان شام میں، اصغر کے ساتھ ساتھ سکینہ رباب کو، ہنسنے کا کیا سوال تھا لب تک نہیں کھلے، اتنا غم و علم نے ستایا رباب کو، کرب و بلا میں
گود بھی اجڑی ہے مانگ بھی آئے نہ کیسے یاد مدینہ رباب کو جس دن سے گود اجڑی ہے دشوار ہو گیا تنہائیوں کے داشت میں رہنا رباب کو تو خدمت عظام ہے مصروف اس طرح عشرت پسند آئے گا نوحہ رباب کو اصغر کے بعد چین نہ آیا رباب کو۔ تو یہ تو تھے عالی جناب عمران علی صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم جناب کی خدمت میں چلیں گے۔ جناب جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی کربلا کے عنوان سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے محرم کی، تو محرم کا آغاز، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کتنی ہیں اور عزاداروں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس ماہ محرم کے حوالے سے، ہم چاہیں گے کہ اس پر آپ گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ابتدا میں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس عظیم غم کے آغاز کے موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس غم کے حقیقی وارث حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت ہے۔ اس معبود کا احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ اور موقع ذکر ابا عبداللہ حسین کے لیے ہمیں عطا کیا، اور ذکر سید الشہداء، ذکر کربلا، اور گویا اس عزاداری امام حسین کا حصہ بننے کے اللہ نے ایک دفعہ اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا یہی ہے کہ جس طریقے سے اس نے توفیق عطا فرمائی ہے اسی طریقے سے ہم کو اس مشن اور اس مقصد کو بھی نگاہوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس مشن اور مقصد کو امام حسین نے اپنے نگاہوں میں رکھا تھا اور جس کو نگاہوں میں رکھ کر اتنی عظیم قربانی دی تھی۔ غم کا موقع ہے، غم کا آغاز ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جہاں پر آغاز ہی غم سے ہوتا ہے۔ کربلا، عزاداری، محرم، یہ غم کا آغاز ہے، غم کا مہینہ ہے۔ ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کم از کم نبی کے ماننے والوں کے لیے، اسلام کے پیروکاروں کے لیے، بلکہ ہر انسانی دل رکھنے والے کے لیے یہ غم کا مہینہ ہے اور غم کا آغاز ہے۔ یوں تو معمولاً بہت سی جگہوں پر سال کا آغاز لوگ خوشی سے کرتے ہیں، لیکن محرم کا آغاز غم سے کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کا گھرانہ اجاڑ دیا گیا، اس مہینے میں نبی کے فرزند کو، نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ محرم خود پیغمبر کے غم کا مہینہ ہے، پیغمبر خود اصحاب پیغمبر کے غم کا مہینہ ہے۔ محرم اہل بیت نبی کے لیے غم کا مہینہ ہے۔ تو ہم چونکہ قرآن کے ماننے والے ہیں، پیغمبر کے ماننے والے ہیں، سیرت پیغمبر پر عمل کرنے والے ہیں، لہذا ہم لوگ اس ماہ محرم کا آغاز غم سے کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی کے گھر کو اس ظلم اور اس بربریت کے ساتھ اجاڑ دینا اور تہ تیغ کر دینا انہیں اور قتل کر دینا، یہ صرف ایک دو لمحے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پوری صدی کا معاملہ ہے، اور بلکہ پوری تاریخ کا معاملہ ہے۔ گویا اگر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور اس مہینے میں 10 تاریخ کو نواسے نبی کو قتل کیا گیا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے
نبی کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنے کے لیے غم منائیں اور اپنے غیرت کا اور اپنی انسانیت کا ثبوت اس طریقے سے پیش کریں کہ ہم سال کا آغاز غم سے کر رہے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہماری نگاہوں میں اسلام کی عظمت ہے، نبی کی عظمت ہے، قرآن کی عظمت ہے، اور ہم واقعاً سچے مسلمان ہیں۔ اور گویا یہ بھی ایک طریقے کا ہمارا فریضہ ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ پیغمبر کے سلسلے میں ہے کہ اجر رسالت ادا کرو۔ یہ گویا غم منانا اجر رسالت کی ادائیگی بھی ہے۔ یعنی پیغمبر کی زحمتوں کو اگر کسی نے بچایا ہے تو امام حسین نے قربانی دے کر بچایا ہے۔ جب انہوں نے قربانی دے کر بچایا تو آج ہمارا فریضہ پیغمبر کی بارگاہ میں اس خاندان کی ان احسانات کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے تعزیت بھی پیش کرنا ہے، تسلیت بھی پیش کرنا ہے، اور ہمیں غمزدہ بھی ہونا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کا ہر سچا اور واقعی مسلمان محرم کا آغاز غم سے کرتا ہے۔ محرم میں وہ غم زدہ ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ روایات ہمارے یہاں موجود ہیں، خود پیغمبر بھی غم مناتے تھے، پیغمبر بھی، حتیٰ پیغمبر کی روایات موجود ہیں کہ شہادت سے پہلے پیغمبر نے غم منایا ہے۔ بے شک بے شک۔ بعض بعض روایات آج حتیٰ اہل سنت کے یہاں بھی ہیں کہ شہادت کے بعد پیغمبر کو بہت سے افراد نے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، یعنی سن 61 ہجری کے واقعہ کربلا کے بعد پیغمبر کو غمزدہ دیکھا ہے، پیغمبر کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، پیغمبر کو رنجیدہ دیکھا ہے، یعنی گویا یہ نبی کا غم ہے سب سے پہلے۔ لہٰذا ہم سب اس غم کا آغاز کریں، اس سال کا آغاز کریں غم کے ساتھ، خاندان نبوت کی بارگاہ میں، خود نبی کریم کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کریں، اور غم منا کر یہ ثابت کریں کہ ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی معلوم ہے کہ امام حسین کی شہادت کے موقع پر اگر خوشی منائی ہے تو یزیدیوں نے منائی ہے، یزید نے منائی ہے، اور یزید کے پیروکاروں نے منائی ہے۔ آج الحمدللہ دنیا کا کوئی بھی غیرت مند انسان یزیدی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یزیدی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ سال کا آغاز خوشی سے نہیں کرے گا بلکہ غم سے کرے گا۔ اس کے سامنے دو کردار ہیں، ایک طرف نبی اور آل نبی اور حسین ابن علی کا کردار ہے جو غم مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف یزید کا کردار ہے جو خوشی مناتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات، کون آج کے زمانے میں غیرتدار انسان ہوگا جو یزید کی پیروی کرے گا یا یزید کے راستے پہ چلے گا؟ لہذا کوئی بھی یزید کے راستے پہ نہیں چلنا چاہے۔ لہذا ہر انسان یزید سے اپنے کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی غم مناتا ہے۔ ایک تو بعض لوگ ذمہ داری سمجھتے ہیں، فریضہ سمجھتے ہیں، حسینی ہیں لہذا غم مناتے ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے بھی مناتے ہیں، منانا چاہیے کہ تاکہ وہ ثابت کریں کہ ہم یزیدی نہیں ہیں، اس لیے کہ خوشی یزید کے لیے ہوتی۔ تو یہ ایک اہم مہینہ ہے، اور اپنے مومنین کے لیے عرض کروں گا، اہل ولا کے لیے اور عزاداران امام حسین کے لیے کہ ایک واقعاً بہت اہم مہینہ ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دعا کریں، کوشش کریں، تمنا کریں کہ ہمیں عزائے امام حسین کی عظمت کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں امام حسین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق اللہ عطا کرے۔ بہت عظیم غم ہے، بہت بڑا غم ہے، یہ بہت بڑی تحریک ہے۔ آج صرف ہم غم نہیں منا رہے ہیں بلکہ تو سیرت آج ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی چلی آ رہی ہے، ائمہ معصومین کی سیرت رہی ہے۔ ابھی میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ خود پیغمبر نے غم منایا ہے، اصحاب پیغمبر نے غم منایا ہے، خاندان عصمت و طہارت نے غم منایا، تو ہم اس سیرت پر عمل کر رہے ہیں، اور اس کے بانی بھی وہی لوگ ہیں، اہل بیت ہیں، خود نبی ہیں، خود خاندان نبوت ہے، خود جناب زینب ہیں اس کی بانی، تو ہم اس سیرت کے اوپر چل رہے ہیں۔ آج یہ بھی ایک توجہ دینا چاہیے کہ ہم دوسرے تہواروں کے طریقے سے محرم کو بعنوان تہوار نہ سمجھ رہے ہوں، بلکہ ایک ہماری انسانی ذمہ داری ہے، ذمہ داری سمجھ کے ہم غم منا رہے ہیں، ایک فریضہ سمجھ کے ہم غم منا رہے ہیں۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں محرم ایک تہوار ہے یا تہوار آگے، نہیں، تہوار نہیں ہے، بلکہ محرم کا مطلب ہے کہ اس مہینے میں نبی کے نواسے نے انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی دی تھی، لہٰذا ہم غم منا کر اپنے انسانی ہونے کا فریضہ ثبوت پیش کریں کہ ہم حسینی ہیں، اور ہم یہ ثبوت پیش کریں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے انسانیت کو پامال کیا تھا، ہم یزیدی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک قابل توجہ چیز ہے کہ یہ مہینہ در حقیقت اہمیت کو سمجھنے کا موقع بھی ہے، فضیلت کو در کرنے کا موقع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کریں کہ یہ عزاداری ہمارے سامنے چونکہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، اور اسے بڑھتے رہنا ہے۔ ائمہ معصومین کی تاکید ہے غم منانے کی، ائمہ معصومین کی روایات ہیں غم منانے کے لیے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی معمولی کام نہیں جو ہم انجام دے رہے ہیں، ایک رسم و رواج نہیں جس کی ادائیگی ہے، نہیں، ایک بہت بڑا فریضہ ہم ادا کر رہے ہیں، ایک بہت بڑے مشن کا ہم حصہ بن رہے ہیں، ہم ایک تحریک ہے جس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، اور اسے آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اس چیز کو اور زیادہ ہر سال ہم الحمدللہ مشاہدہ کریں تو وسعت ہوتی ہے، سال گزشتہ جو غم تھا اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی خود اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک پہلو ہے کہ ہر سال غم میں اضافہ ہو رہا ہے، ورنہ انسانی فطرت یہ ہے کہ اگر کچھ عرصہ
کسی کے انتقال کو، کسی کی شہادت کو گزر جائے تو پھر جتنا ٹائم گزرتا ہے غم میں کمی آ جاتی ہے. بے شک کمی آتی ہے. کتنے ایسے نمونے دیکھے ہوں گے، مثال کے طور پر بیٹا مر گیا، ماں تو اس وقت بے چین ہو جاتی، نہیں برداشت کر پاتی، لیکن دھیرے دھیرے جب ٹائم گزرتا ہے وہی غم اس کے لیے قابل برداشت ہو جاتا ہے. ہاں ہو جاتا ہے بے شک. اپنا عزیز ترین انسان چلاتا ہے، ٹائم گزرنے کے بعد غم میں کمی آ جاتی ہے اور وہ انسان نارمل ہو جاتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک فطرت ہے کسی حد تک ہم کہیں کہ ٹائم گزرنے سے غم میں کمی آتی ہے. لیکن غم حسین ابن علی ایسا ہے، غم کربلا ایسا ہے کہ جہاں پر آج 1400 سال مکمل ہو گئے، 1385 سال ہو گئے. سن 61 ہجری کا واقعہ اور 1445 ہجری پہلی محرم سے شروع ہوا ہے. تو اتنا زمانہ گزرنے کے بعد آج ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں، دنیا کے ہر گوشے و کنار میں امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے، ہر جگہ امام حسین پر آنسو بہائے جا رہے ہیں. یعنی آج بھی تازہ نظر آتا ہے. ہاں، یعنی ادھر ماہ محرم نمودار ہوتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی اپنا قریبی ترین عزیز آج گزر گیا، یعنی یہ محسوس ہوتا ہے. یعنی یہ خود اس بات کا پیغام ہے کہ غم حسین ابن علی معمولی غم نہیں ہے. اس کے اثرات کو ہم خود اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. یہ گویا فرق کو بیان کر دوسری قربانیوں کی طرح سے امام حسین کی قربانی نہیں ہے. اور پھر دوسرا ایک ثبوت یہ ہے کہ یہ گویا ایک حق کے لیے قربانی تھی جس کا اثرات بھی ہمارے سامنے ہے. ہاں، اس کا اثر باقی ہے اور آگے بھی باقی رہے گا. ایک طرف یہ بھی ہے کہ یاد کے اعتبار سے ایک تو اثر ہے، دوسرے یاد کے اعتبار سے دنیا میں کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، ان کے کتنے سال یاد منائی جاتی ہیں. تھوڑے سال بنا کے اس کو پھر آہستہ آہستہ اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن آج ہم دیکھیں دنیا میں کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں اس وقت نام امام حسین نہیں لیا جا رہا ہے؟ کون سی ایسی سرزمین ہے جہاں پر یا حسین کی آوازیں نہیں بلند ہو رہی ہیں؟ کون سا ایسا ملک ہے کہ جہاں حسین ابن علی کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج دنیا کا تنہا حسین ابن علی کا وہ نام ہے جو دنیا کے ہر گوشے و کنار میں آپ کو نظر آئے گا. کوئی ملک ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی سرزمین ہو، کسی کا نام ملے نہ ملے لیکن حسین ابن علی کا نام ملے گا. کسی کا تذکرہ ملے نہ ملے، حسین ابن علی کا تذکرہ. یہ خود ہر ایک کو سوچنے پر مجبور کرے. حسین ابن علی کون تھے؟ حسین ابن علی نے کون سی قربانی دی ہے؟ حسین ابن علی کا کارنامہ کیا تھا؟ فرزند نبی نے کیا کیا ہے کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ کیفیت پائی جائے؟ آج آدمی اپنی اولاد کو اس طریقے سے غم نہیں مناتا جس طریقے سے امام حسین کا غم مناتا، اپنے ماں باپ کا غم اس طریقے سے نہیں مناتا جیسے امام حسین کا غم مناتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچنے کی چیز ہے. خود ہم کو عظمت کو سمجھنا ہے، اہمیت کو سمجھنا ہے، دوسروں کو سوچنا ہے کہ یقیناً یہ غم بھی ہمارے لیے کچھ پیغامات دے رہا ہے. حسین ابن علی نے یوں ہی قربانی نہیں دی، ایک مشن ان کی نگاہوں کے سامنے تھا. ان کی نگاہوں کے سامنے دنیا کو عدل و انصاف کے راستے پر لا کر ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا تھا. حسین ابن علی ایک برے انسان کے سامنے کھڑے ہوئے، یعنی برائی کو ختم کرنا چاہتے. حسین ابن علی ایک ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ظلم کو ختم کرنا چاہتے، ناانصافی کو ختم کرنا چاہتے. آج یہ ہم اہمیت کو سمجھ کر یہ بھی کوشش کریں کہ ہمارے سماج سے ظلم کا خاتمہ ہو، ہمارے سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہو، اور حسین ابن علی کے عزا کے ذریعے سے ہم اس چیز کو بھی نگاہوں میں رکھ سکیں کہ اگر امام حسین نے قربانی دے کر دین کو بچایا ہے، انسانیت کو بچایا ہے، اچھائیوں کی حفاظت کی ہے، برائیوں کو ختم کیا ہے، تو ہم بھی عزاداری کر کے غم امام حسین منا کر اس حسینی مشن کو آگے بڑھا سکیں. یعنی ہم لوگ بھی دین کو زندہ کر سکیں، دین کا عملی طور پر سامنے لا سکیں، دین کی طرف لوگوں کو متوجہ کر سکیں، دنیا سے بے دینی کا خاتمہ کر سکیں، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کر سکیں. دنیا کے سامنے ظالمین جس طریقے سے کہ امام حسین نے یزید جیسے ظالم کو پنپنے نہیں دیا، اس کے ظلم کو پنپنے نہیں دیا، ظلم کو آگے بڑھنے نہیں دیا، تو ہماری بھی عزاداری کے ذریعے کوشش دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے. جی بہتر ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا. اس وقت ہم چلیں گے علی جناب عمران علی صاحب کی خدمت میں، وہ چاہیں گے کہ ایک نوحہ پیش فرمائیں. قید خانے میں یہ کہتی تھی سکینہ بھائی، ظلم آدھا نے کیا ہم پائے کیسا بھائی، چھوڑ کر ہم کو مدینے جو چلے جاؤ گے، گھٹ کے رہ جائے گی ہر ایک تمنا بھائی، موت آ جائے اگر شام کے زندہ میں ہمیں، دفن کرنا ان
ٹکڑوں میں جنازہ بھائی، سب کو بے پردہ لعینوں نے پھرایا در دار، ہم کو رہتا ہے اسی بات کا صدمہ بھائی، میں یہاں موت کی آغوش میں سو جاؤں گی، سب مدینے میں میرا دیکھیں گے رستہ بھائی، جا مدینے سے پلٹ کر کبھی شام آنا ہو، ساتھ باجی کو میری خبر پلانا بھائی، خیریت میری مدینے کے جو بچے پوچھے، مجھ پا کیا گزری انہیں کچھ نہ بتانا بھائی، جب سے چھوڑا ہے مدینے کا بھرا گھر ہم نے، خاک میں مل گئی ہر ایک تمنا بھائی، موت آ جاتی اگر کرب و بلا میں ہم کو، میرا اصغر تو میرے ساتھ میں ہوتا بھائی، دفن سب حسرت زندان میں ہو جائیں گی، اب کبھی دیکھ نہ پائیں گے مدینہ بھائی، ایسا محسوس ہوا ہو گئے ہم لاوارث، جب بھی چہرے پر پڑا کوئی تماچا بھائی، تم نہ ہوتے تو مجھے غسل و کفن دیتا کون، ہم نے 100 بار اسی بات کو سوچا بھائی، تم کو پانی کے لیے بھیج کے شرمندہ تھی، کربلا جا کے چچا جان سے کہنا بھائی، کہہ کے عشرت یہ سکینہ نے کیا صاحب کو سلام، ہم کو لینے کے لیے آ گئے بابا بھائی، قید خانے میں یہ کہتی تھی سکینہ بھائی۔ یہ تو تھے علی جناب عمران علی صاحب جو یہاں سے نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ ہم جناب کی خدمت میں چلیں گے اور میرا جو ایک سوال ہے محرم کے بارے میں، پیغمبر نے کیا احادیث ارشاد فرمائی ہیں اور کیا سنت ہے، اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ آپ سوال کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو کربلا کے سلسلے میں بہت سی روایتیں آج کثرت سے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ
کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں ہوا ہے اور پیغمبر کی رحلت و وصال سن 11 ہجری، یعنی واقع کربلا سے 50 سال پہلے ہاں۔ امام حسین کی ولادت سن 4 ہجری 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت کے موقع پر روایتیں موجود ہیں، کئی روایتیں ہیں کہ جس وقت ولادت ہوئی ہے اس وقت جبریل امین نے امام حسین کی شہادت کی خبر پیغمبر کو دی تھی، تو نبی نے اس وقت آنسو بہائے ہیں، گریہ کیا ہے، لوگوں سے بیان کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ جناب ام سلمہ سے ایک مشہور روایت موجود ہے کہ جناب ام سلمہ جب پیغمبر کی بارگاہ میں آتی ہیں تو اس وقت پیغمبر نے جناب ام سلمہ سے واقع کربلا کو بیان کیا اور باقاعدہ آنسو بہا کر گریہ کر کے روئے ہیں پیغمبر اس وقت بھی، یعنی ابھی واقعہ نہیں ہوا ہے، ہاں تب بھی پہلے سے اس کی آگاہی و پیشین گوئی سن کر پیغمبر نے گریہ کیا ہے، بیان کیا ہے تو گریہ کیا، تو یہ بھی ایک سیرت پیغمبر۔ اور پھر ایک جناب ام سلمہ کی مشہور روایت وہ بھی ہے کہ سن 61 ہجری میں جب امام حسین شہید ہوئے ہیں تو اس وقت انہوں نے پیغمبر کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، بحال پریشان دیکھا تھا کہ پیغمبر گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ سوال کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا فرزند کربلا میں شہید کر دیا گیا، یعنی خود یہ پیغمبر کی ایک سیرت ہے۔ اور پھر اس سلسلے میں روایات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک نہیں کئی روایتیں ہیں، متعدد روایتیں ہیں کہ جہاں پر پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، پیغمبر کے کئی واقعات کو بیان کیا ہے، اصحاب پیغمبر کے واقعات کو بیان کیا، لہذا اس سیرت پیغمبر کو نگاہوں میں رکھ کر ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ پیغمبر کے نواسے کا غم منائیں۔ اور یہ تو مسلم ہے کہ پیغمبر اولاً اللہ کے ہر حکم کے اور ہر مشیت کے تابع تھے، لہذا انہوں نے اس کو نگاہوں میں رکھ کر، لیکن پھر ہمارا ایک انسانی فریضہ بھی ہے کہ ہم ایک انسان کا اگر گھر اجاڑ دیا جائے اور اس کے بچوں کو شہید کر دیا جائے تو وہ غمزدہ ہوگا، تو ہم بھی اس کے غم میں غمزدہ ہوں، یعنی کہ مظلوم کی حمایت کرنا جو ہے وہ ہمارا ہر طریقے سے فرض ہے۔ وہ فریضے کے ساتھ ساتھ ایک سیرت پیغمبر کی بنیاد پر بھی ہم غم منائیں، پیغمبر کے کردار کی بنیاد پر ہم غم منائیں، یعنی پیغمبر روئے ہیں لہذا ہم روئیں، پیغمبر نے گریہ کیا ہے لہذا ہم گریہ کریں، پیغمبر نے عزاداری کی ہے لہذا ہم عزاداری کریں، یعنی یہ بھی ایک چیز، ساری چیزوں میں ایک چیز، خود سیرت پیغمبر کی بنیاد پر بھی ہم یہ چیز عملی طور پر انجام دیں۔ جی مولانا صاحب، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کی گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بھئی جو امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی انسانیت کو بچانے کے لیے، حق کے خاطر انہوں نے قربانی دی اور انسانیت کو بچایا، اس لیے آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی غم منایا جاتا ہے تو اس میں ہر مذہب اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں کیونکہ وہ سچائی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، وہ حق کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جیسے کہ ابھی کہا کہ یزید کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا اس لیے کہ وہ جو باطل پر تھا وہ، اور جو حق پر ہے آدمی ادھر جانا چاہتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمانوں سے کوئی عیسائی ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام کے غم میں اگر ایسا دیکھا گیا کہ ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں تو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جو امام کی عزاداری، اس میں عزاداروں کا بھی ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ رول ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اسی حساب سے منائیں کہ جس طرح یہ ہمارے نبیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے سلسلہ اس کا عزاداری کو، ہمارے بزرگ علماؤں نے، اور پھر جو ایک سلسلہ ہے اس کا احترام، اس کی عظمت، اس کی جو رفت ہے اور جس طرح سے اس کو آگے بڑھا کے تمام عزاداروں کو اپنی ذمہ داری اور اپنا فریضہ سمجھ کے اس کو انجام دینا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، تو ہم چاہیں گے اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ اس سلسلے میں اولاً ایک خطاب تو ان تمام لوگوں سے ہے جو انسان ہے، یعنی کوئی بھی دین ہو، کوئی مسلک ہو، کوئی دھرم ہو، کوئی آج بعنوان انسان ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے درمیان میں ایک بات کہی تھی کہ اتنے سال سے اتنے بڑے پیمانے پر غم ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو خاص چیز ہے، ہر جگہ نام امام حسین لیا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو وجہ، ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے۔ تو ہر انسان کا فریضہ ہے کہ انسانیت کی بنیاد میں انصاف کے ساتھ غور و فکر کرے اور واقعاً حسین ابن علی کے بارے میں آج کوشش کرے کہ جانے کون تھے، آج کیوں اثر ہے اتنا، یہ محرم کا آغاز ہوتے کیوں نام امام حسین ہر جگہ لینا، آج آدمی اپنوں کا اتنا تذکرہ نہیں کرتا جتنا، آپ اپنوں پر اتنا ٹائم نہیں دیتا جتنا عزاداری پر دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہے۔ تو واقعاً حسین ابن علی ایک انسانی رہنما تھے۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کے لیے میں ایک بات عرض کروں گا، جتنے مسلمان ہیں اسلام کے ماننے والے، ایک اسلام کے ماننے والے ہو کر بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ آج غم امام حسین کو منائیں، تذکرہ کریں، حسین ابن علی کا ذکر کریں، حسین ابن علی کی یاد منائیں۔ وہ جو ایک جملہ میں نے کہا ہے کہ ہم نگاہوں میں رکھیں کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ کربلا کے بعد حسین ابن علی نے پورے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک طرف حق اور باطل یعنی حسینیت و یزیدیت۔ آج غم منا کر یہ ثابت کریں کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے قابل توجہ۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے قاتلوں کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم خاندان نبوت کے ماننے والے ہیں، ان کے دشمنوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ اس لیے انہیں غم منانا ہے، اور الحمدللہ آج اس وقت پوری دنیا میں جو سچے مسلمان ہیں وہ غم مناتے ہیں، جو پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ غم مناتے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ۔ تیسری طرف
جو اصل اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، شیعیان امیر المومنین ہیں اور عزاداران سید الشہداء ہیں، ان لوگوں کو بھی ایک ضرورت ہے کہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں۔ عزاداری بہت بڑی عبادت ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، رسم و رواج نہیں ہے۔ عزاداری کے سلسلے میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ عزاداری سید الشہداء ہم ایک ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، ہم ایک فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش کریں کہ یہ گویا جب غم ہے تو ہمیں جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے۔ مجلسوں میں جائیں تو یہ سوچ کے جائیں جناب سیدہ کو پرسہ دینے جا رہے ہیں، امام زمانہ کو ہمیں پرسہ دینا ہے۔ تو ہم اپنے لباس کے سلسلے میں، اپنے پہناوے کے سلسلے میں، اپنی زندگی کے سلسلے میں غور کریں کہ کوئی ایک فنکشن نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کا انجام دے رہے ہیں، کوئی ایک تہوار نہیں منا رہے ہیں۔ آج ہوتا ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم غم منا رہے ہیں یا کوئی ایک اپنا جو ہے تہوار یا رسم و رواج انجام بہت سی چیزوں کا لحاظ و پاس رکھنا ہوگا۔ ہاں، یعنی اس کی عظمت کو ہم سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، ایک عبادت سمجھ کے اسے انجام دیں، اور پھر اس کو ایک مشن، ایک تحریک کے طور پر نگاہوں میں رکھیں۔ بے شک یعنی امام حسین نے یوں ہی قربانی نہیں دی تھی، ان کا مشن تھا، اس مشن کے بارے میں ان کا مقصد تھا، اس مقصد کو ہم نگاہوں میں رکھیں۔ عزاداری مشن و مقصد کے ساتھ، اور ایک مشن یہ بھی ہونا چاہیے کہ دنیا سے بے دینی کا، دنیا سے ظلم کا، دنیا سے ناانصافی کا خاتمہ ہو۔ ہم بھی عزاداری ایسے کریں برائیوں کا خاتمہ ہو۔ امام حسین نے جہالت کو ختم کیا، جہالت کا خاتمہ ہو۔ امام حسین نے بے دینی کو ختم کیا، بے دینی کا خاتمہ ہو، یعنی ہم دینداری کی طرف آئیں، ایک حقیقی دین دنیا کے سامنے پہنچ سکے، یہ ایک کوشش کریں۔ اور پھر ہم لوگ یہ کوشش کریں جہاں بھی جا رہے ہیں امام زمانہ کی نگاہوں میں، اگر عزادار ہیں تو امام حسین کی نگاہوں میں انہیں ہمیں پرسہ پیش کرنا ہے۔ پھر انداز ایسا ہو، طریقہ ایسا ہو، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو، ہمارا جو ہے ایک ایک چیز کی طرف توجہ ہو۔ ختم کرتے ہوئے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کی روایت ہے ابن شبیب سے، ریان ابن شبیب سے، کہ جب محرم آتا تھا تو ہماری کیفیت یعنی غم مناتے تھے، عزاداری کرتے تھے۔ امام فرما رہے ہیں کہ ادھر محرم کا آغاز ہوتا تھا، ہمارے باپ کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ غمزدہ ہیں، معلوم ہوتا تھا کربلا کا واقعہ نگاہوں میں۔ تو ہم لوگ بھی ایک اظہار غم کی طرف بھی توجہ دیں، اظہار غم ہونا چاہیے، ہم امام حسین کا غم منا رہے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، اور پھر گریہ و بکا کی طرف توجہ ہو، عزاداری یعنی ایک غم کی طرف توجہ ہو، اور یہ احساس ہو کہ ہم قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس سلسلے میں جواب دیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، یعنی یہ بھی ایک توجہ رہے کہ اس کی طرف۔ اور انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ جس طریقے سے کربلا میں امام حسین نے یزیدیت کو شکست دی تھی، اسی طریقے سے امام حسین کا نواسا، امام حسین کا گویا بیٹا اس وقت جو پردے غیب میں ہے، نبی کا نواسا، آخری امام، آخری حجت جو وارث کربلا ہیں، منتقم خون امام حسین، ہم دعا کریں کہ وہ انشاءاللہ تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے مکمل طور سے دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ ہو، دنیا میں پرچم حق لہرا رہا ہو، پرچم انسانیت لہرا رہا ہو، جہاں انسانیت پروان چڑھ رہی ہو، ایسے موقع ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں، ایسے حالات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ یہ دعا کریں کہ خداوند عالم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، انشاءاللہ جو واقعی عزادار امام حسین ہیں ان کی نگاہ میں ہم لوگوں کو عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں غم امام حسین کو سمجھ کر اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس غم کے مشن اور مقصد کو نگاہوں میں رکھ کر ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا یہ کریں کہ ہماری عزاداری ایسی ہو جس کے ذریعے سے حسینیت پروان چڑھ رہی ہو، یزیدیت کا خاتمہ ہو رہا ہو، ہماری عزاداری ایسی ہو کہ کردار امام حسین بھی سامنے آ رہا ہو، عمل امام حسین بھی سامنے آ رہا ہو، حسین جو چاہتے تھے وہ سامنے آ رہا ہو، یزیدی کردار ختم ہو رہا ہو، یزید کی برائیاں جو تھیں وہ ختم ہو رہی ہوں، یزید کے جو اعمال تھے وہ ختم ہو رہے ہوں، یزید جو غلط کام کرتا تھا وہ غلط کام سماج سے ختم ہو رہے ہوں۔ ہم یہ دعا کریں کہ ایسی عزاداری ہو جس کی وجہ سے حسینی اعمال، حسینی کردار، حسینی رفتار بھی ہمارے سامنے آ رہی ہو، یزیدی کردار ختم ہو رہا ہو، اس لیے کہ کربلا میں اچھائیوں برائیوں کا ٹکراؤ تھا، ہم آج عزاداری کریں، یعنی ہم اچھائیوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری عزاداری ایسی ہو کہ جہاں پر ہم حقیقی معنی میں اور صحیح معنی میں عزادار امام حسین بن سکیں، تاکہ امام حسین کے مشن کا حصے شامل ہونے کا ہمیں بھی شرف حاصل ہو، اور انشاءاللہ امام کی نگاہوں میں ہمارا عمل قابل قبول ہو، یہ دعا کریں انشاءاللہ۔ جی جناب، وقت میرے پاس بہت کم ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حسنین باغری صاحب قبلہ،
جو پروگرام پیغام کربلا میں پہلی محرم کے حوالے سے یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے ہمارے دوسرے مہمان علی جناب عمران علی صاحب جو یہاں سے نوحے پیش فرما رہے تھے۔ اب اپنے میزبان سعید رضوان نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں۔ فی الحال اس پروگرام کے اختتام کے لیے ہم چلیں گے علی جناب عمران علی کی خدمت میں کہ وہ ایک نوحہ پیش کر کے اس پروگرام کو اختتام دیں۔ خدا حافظ۔ شام کے زندان میں یہ غل ہوا، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، چھن گیا جب زندگانی کا مزہ، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، مامتا رکھے ہوئے تھیں دل پہاڑ، سوچتی تھی چھٹ گیا بیٹی کا ساتھ، قید غم میں اور سناٹا ہوا، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، کہہ رہے تھے زندگی کے 3 سال، کر گئی سرور کی دختار انتقال، کم سنی میں ظلم ہے کتنا بڑا، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، آپ ہیں مصروف گریائے اس طرف، اور قیامت آ چکی ہے اس طرف، قید غم میں اور سناٹا ہوا، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، بھائی کی باہوں میں باہیں ڈال کر موت کا طے کر لیا آخر سفر، دیکھتی بابا کا کب تک راستہ، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، وقت آخر اس لیے تھا انتظار، دیکھ لے صورت تو آ جائے قرار، کربلا کے بعد سے دیکھا نہ تھا، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، ہڈیاں تھیں پیاس سے سوکھی ہوئی، تھی پھوپھی کی گود میں بیٹھی ہوئی، درد کی شدت نے جب حملہ کیا، مر گئی
بیمار کی چھوٹی بہن، ایک ہی شرا صدا تھی ہر طرف، یا علی مرتضیٰ شاہ نجف، حسرتا 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 مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن، شام کے زندان میں یہ غل ہوا، مر گئی بیمار کی چھوٹی بہن،